أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. صدق اللہ العظیم. آج الحمدللہ 28 پارے ہمارے مکمل ہو گئے. 2 سپارے رہ گئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ قرآن رہ گیا ہے خیر اور عافیت کے ساتھ صحت تندرستی کے ساتھ اس کی تکمیل کے مواقع ہمیں نصیب فرمائے. سورہ مجادلہ یہ مدنی سورت ہے. اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس جماعت کے بارے میں چند اصول ذکر کیے ہیں. وہ جماعت جب ان کو حکومت مل جائے تو وہ حکومت کس طرح کریں گی, وہ لوگ کس طرح حکومت کریں گے. اللہ تعالیٰ اگر ان کو حکومت دے, مسلمانوں کو کسی جگہ پر ان کی حکومت بن جائے تو ان کی حکومت کیسے ہوگی, اس جماعت کی اور اس حکومت کے فرائض میں کیا چیزیں شامل ہوں گی, ان کا دائرہ اختیار کیا ہوگا, اور نااہل لوگوں کے بارے میں ذکر کیا کہ اس جماعت کو ہوشیار رہنا پڑے گا. تو سورت کے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کے فرائض میں سے ایک فرض یہ ذکر کیا ہے کہ وہ عوام اور پبلک سے تعلق ہونا چاہیے. اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو ان کی شکایت کو سنے اور شکایات کو حل کرے. حکومت کا پہلا کام یہ ہے کہ پبلک کی شکایات کو دور کرے. اگر وہ اس میں ناکام ہے تو حکومت نہیں چلا سکتے. یہ قرآنی اصول ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس سورت کے ابتدا میں ایک خاص واقعہ ذکر کیا ہے اور ایک عورت کی شکایت کو ذکر کیا ہے, اور اس شکایت پر پھر اللہ نے ایک قانون بنا کر دنیا میں بھیجا ہے. اور خاص طور پر عورتوں کی شکایات کا اہتمام یہ بھی سمجھایا گیا کہ خواتین اگر اس حکومت میں, عوام میں, پبلک میں جو خواتین ہیں ان کی باتوں کو بھی سنیں, ان کی شکایات کو بھی دور کرے. تو اللہ نے پہلی شکایت ذکر کی عوام کی, اور شکایت بھی ایک خاتون کی ذکر کی. اور اس شکایت کے بارے میں اللہ نے یہ فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. ایک عورت آئی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. یہ خولہ بنت ثعلبہ ان کا نام تھا. اوس بن صامت رضی اللہ عنہ کی بیوی تھی. زمانہ جاہلیت میں اگر شوہر اپنی بیوی کو یہ کہہ دیتا کہ انت علی کزار امی, تو میرے لیے ایسی ہے جس طرح میری ماں کی پشت, یعنی جیسی ماں حرام ہوتی ایسے تو حرام ہے, یہ زہار ہو جاتا اور پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. واپسی کی کوئی صورت نہیں تھی. اب شوہر نے اپنی بیوی کو یہ کہہ دیا تھا, زہار کیا تھا اس نے. تو وہ خاتون آئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, اللہ کے رسول اس سے غلطی ہو گئی ہے, ہماری فیملی ہے, ہمارے بچے ہیں, ساری ایکسکیوزز, ساری چیزیں, شکایت ذکر کی.
शौहर ने ये कह दिया है, रिवाज तो उस माशरे में ये था कि मामला ताल्लुकात मियाँ बीवी में खत्म हो गए, वो हराम हो गई उस पर। अब उसने बड़ी अपनी जनाब सारी शिकायत पेश की, हमारी फैमिली भी है, बच्चे भी है, घर टूट जाएगा, खानदान टूट जाएगा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सुकूत फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया, अल्लाह ताला ने इस बारे में मुझे कोई हुक्म नहीं दिया है। अल्लाह ताला ने उसका जिक्र किया है कि एक औरत आपके पास आकर शिकायत कर रही है, हुकूमत में एक औरत ने शिकायत की है, नोटिस अल्लाह ले रहा है उसका। और अल्लाह ने नोटिस कैसे लिया? कद समय अल्लाह कौल लती, अल्लाह फरमाते अल्लाह ने उस औरत की बात को सुन लिया, अल्लाह ने उसकी शिकायत सुनी। तो जादिलु कफी ज़ौजिहा, जो आपसे अपने शोहर के बारे में लड़ रही थी, वल्लाहु वतश्तकी इलल्लाह, और अल्लाह के जनाब में शिकायत कर रही थी, वल्लाहु यस्माउ तहावुरकुमा, अल्लाह रब्बुल इज्जत तुम दोनों की गुफ्तगू सुन रहा था। फिर अल्लाह ने वो जिहार के कानून नाजिल किया कि जो लोग जिहार करते हैं, जिहार से बीवियां उनकी मां नहीं बन जाती है, उनकी माएँ तो वही है जिन्होंने उनको जना है। अलबत्ता इस तरह कहना जायज नहीं है। अगर किसी ने इस तरह कहा और उसका मकसद भी ये हो कि जैसे माँ हराम है इस तरह बीवी को हराम करे अपने ऊपर, जिहार हो जाएगा। तू मेरे लिए ऐसी है जैसे मेरी माँ, यानी मेरी माँ हराम है तू भी हराम, ये जिहार होता है। अगर ये मकसद ना हो, कोई ऐसे ही कहे जी जैसे मेरी माँ खाना पकाती है तू वैसे ही खाना पकाती है, इससे जिहार नहीं होगा। मेरी माँ के हाथ का टेस्ट बड़ा अच्छा है, तेरी हांडी भी बड़ी अच्छी है, बिल्कुल मेरी माँ जैसे पकाती है वैसे ही है, इससे जिहार नहीं होता। वो हराम का माना अगर ले, जैसे मेरी माँ हराम है, मेरी बहन हराम है, इस तरह अगर माना ले फिर जिहार होता है। अब अल्लाह ने कहा उसका कफारा देना पड़ेगा, क्योंकि तुमने ये गलत बात की है, तो इसलिए कफारा क्या है? एक गुलाम आजाद करो, इस जमाने में तो नहीं है। दूसरी सूरत यह है 2 महीने पे दर पे रोजे रखो कंटिन्यूअसली, दरमियान में नागा नहीं होना चाहिए। एक रोजा भी छोड़ दिया फिर शुरू से शुरू करना पड़ेगा। और अगर ये भी ना हो तो फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिलाए सुबह और शाम। तो अल्लाह ने देखो शुरू कहां से किया? हुकूमत का पहला काम है पब्लिक की शिकायत को दूर करे, ये उसूल बता दिया। दूसरी बात, जिनके पास हुकूमत हो और मुसलमान है, तो दूसरी बात ये जहन में रखे कि वो हुकूमत के नशे में खुदा को न भूले, अल्लाह को याद रखे कि सबसे बड़ा बादशाह वो है, उसको भूले नहीं। जिस दिन हुकूमत अल्लाह को भूल जाएगी वो नाकाम हो जाएंगे। ये दूसरा उसूल अल्लाह ने दूसरे रुकू में जिक्र किया, और इतने अच्छे अंदाज से अल्लाह ने समझाया है। अलम तरा अन्नल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या आप नहीं जानते अल्लाह जो कुछ आसमान में जमीन में सब जानता है। मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, जब तुम्हारे अंदर 3 आदमियों में मशवरा होता है, तो इल्ला हुवा राबिउम, तो चौथा वहां खुदा होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, 5 अगर होते हैं तो छठा उसमें खुदा होता है। वला अदना मिन ज़ालिका वला अक्सर, इससे कम हो ज्यादा, इल्ला हुवा माहुम, वो तुम्हारे साथ होता है। ऐनमा कानू, जहां भी तुम हो। इसलिए तुम्हारी कैबिनेट में, तुम्हारी मशवरे की मजलिस में, तुम्हारी मीटिंग्स में, तुम्हारे स्टेट्स की मीटिंग हो, तुम्हारे बड़ों की मीटिंग हो, हुकूमत के अंदर जो भी तुम काम करते हो, असेंबली में मीटिंग्स हो रही हैं, असेंबली मेंबरों को समझाया खुदा भी यहां मौजूद है, वो तुम्हारे साथ है, गलत काम मत करना। जिस दिन तुमने गलत कदम उठाया अल्लाह तुम्हारी इस हुकूमत को नाकाम कर देगा। ये कुरानी उसूल है, अल्लाह ने समझाया। फिर एक उसूल ये भी समझाया आवाम को कि अगर इस तरह हुक्मरान हो जो आदिल हो, जो रियाया का ख्याल रखने वाले हो, और जो अल्लाह से डरने वाले हो, उनके अहकामात को मानो। वो तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे अहकामात बनाते हैं, वो तुम्हारे हमदर्द हैं, तुम्हारे खैरख्वाह है। तो याद रखो भाई, मुसलमान जहां भी रहते हैं उन पे ये पाबंदी, शरई पाबंदी है कि वो उस हुकूमत के कवानीन पे अमल करें।
جیسے ہم یہاں رہتے ہیں تو یہ ہماری شرعی ذمہ داری اور پابندی ہے اس ملک کے قانون کو فالو کرے. قانون کی خلاف ورزی کی اجازت نہیں ہے آپ کو. جب آپ اس ملک میں رہتے ہیں تو آپ کا ایگریمنٹ ہے اس قانون ملک کے ساتھ کہ ہم اس قانون کی خلاف ورزی نہیں کریں گے. یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم. اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلس میں کھل کر بیٹھو تو فافسحوا تو کھل کر بیٹھو، اللہ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا. جب تم سے کہا جائے اٹھ جاؤ تو اٹھو. جب تمہیں حکم ہو تمہیں وہ کام کرنا ہے. جو بھی تمہیں ملک کا قانون بنایا جائے تم اس پہ عمل کرو گے. اس کے بعد تیسرا رکوع ہے. بھائی تمہارا ایک ملک ہے، اس میں ایک اسمبلی ہے، اس میں ایک پارلیمنٹ ہے، اس میں لوگ ہیں، مشورہ کرتے ہیں. اس میں کیسے لوگ ہونا چاہیے؟ بھائی ملک چلانے والے تو کچھ لوگ ہوں گے جو لاکھوں کروڑوں لوگوں پہ حکومت کر رہے ہیں، چلا رہے ہیں. اس میں کیسے لوگ ہونے چاہیے؟ تو فرمائے کہ بھائی اس کے اندر منافق نہیں ہونے چاہیے. جب منافق تمہارے اسمبلیوں میں داخل ہو جائیں گے تو ملک کا ستیاناش ہو جائے گا. مدینے کے اندر منافقین تھے اور وہ یہود کے دوست تھے. تو اللہ نے پہلی حکومت مسلمانوں کی یہ قانون بتایا. الم تری الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم. کیا آپ لوگوں نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اس قوم سے دوستی کر رکھی ہے؟ غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب ہے، جن پر اللہ نے غضب کیا ہے. یعنی یہ ان کے دوست ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، جو تمہارے دشمن ہیں. ما ہم منکم، وہ تمہارے نہیں ہیں، وہ تمہارے نہیں ہو سکتے. اور حقیقت میں ولا منہم، نہ وہ ان کے ہیں. وہ منافق ہے، وہ اپنے فائدے کو ڈھونڈتے ہیں. منافق کسی کا نہیں ہوتا، منافق اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے. اس لیے مسلمانوں کو ہوشیار کیا، منافقین سے بچو. اپنے اندر اپنی میٹنگز میں، اپنی جماعت میں ان کو آنے مت دو. اگر وہ تمہاری جماعت میں آئیں گے تمہاری جماعت کو خراب کر دیں گے. یہ تین بڑی باتیں، بنیادی باتیں میں نے عرض کی جو اس سورت میں ذکر کی گئی ہے. اب آگے اللہ پاک نے اگلی سورت کے اندر سورہ حشر ہے، اس میں اللہ نے ذکر کیا مسلمانوں نے حکومت کیسے بنائی، پہلی حکومت بنی کیسے، اور پھر اس کی بقا کا سامان کیسے ہوا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے، انصار نے مدد کی. آپ نے اللہ تعالیٰ نے آپ کو سرداری حکومت وہاں عطا کی، لیکن وہاں یہود رہتے تھے، بنو نذیر، ان سے آپ کا معاہدہ ہوا. معاہدہ ہو گیا. اب معاہدہ ایگریمنٹ ہونے کے بعد اس کی پابندی کرنی پڑتی ہے. ان لوگوں نے معاہدے کی پاسداری نہیں کی اور مشرکین سے جا کر مل گئے اور مسلمانوں کے خلاف ان سے عہد کیا، مشرکین سے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی. انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھے تھے، انہوں نے وہاں چکی کا پاٹ آپ کے اوپر گرانے کا ارادہ کیا تاکہ آپ کو قتل کر دیں. اللہ نے آپ کو آگاہ فرما دیا، آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے. اور پھر یہاں تک کہ ان کے بڑے بڑے قلعے تھے، وہ اپنے قلعوں میں جا کر چھپ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان تو بالکل ابتدائی زمانہ تھا، اسباب بھی کم تھے، لیکن اللہ نے مدد کی اور آپ نے، مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کیا، کیونکہ ایگریمنٹ انہوں نے توڑ دیا تھا. آخر کار ان کے ساتھ یہ صلح، اس بات جنگ نہیں ہوئی، صلح اس بات پر ہوئی کہ وہ یہاں سے جلاوطن ہو جائیں گے. اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مدینے پر کنٹرول عطا فرمایا. هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب، اللہ وہ ذات ہے جس نے اہل کتاب کو نکال دیا ان کے گھروں سے، یعنی مدینے سے. لأول الحشر، پہلا لشکر جمع ہونے کے وقت، یعنی یہ پہلا موقع تھا. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتهم حصونهم من اللہ، نہ تمہارا یہ خیال تھا کہ وہ لوگ نکلیں گے، اس لیے کہ وہ بڑے مضبوط تھے.
نہ ان کو یہ خیال اور گمان میں تھا، ان کا خیال تو یہ تھا کہ ان کے قلعے بڑے مضبوط ہیں اور وہ قلعے ان کو بچا لیں گے، لیکن اللہ اکبر فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ کا عذاب ایسی جگہ سے آیا کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔ تو حکومت دینے والا اللہ ہے، جب اللہ حکومت دے تو پھر اس کو صحیح چلاؤ، پھر لوگوں کا خیال رکھو، رعایا کا خیال رکھو۔ آگے فرمایا اللہ پاک نے اس حکومت جو تمہارے پاس ہے اس کو چلانے کا طریقہ، اس کے لیے اسباب چاہیے، اس کے لیے اکانومی چاہیے، تو مال فے کا ذکر کیا، کیونکہ وہ جب بنو نذیر نکل گئے تو ان کی زمینیں مل گئی، ان کی جائیداد مل گئی، یہ سب مسلمانوں کے پاس آ گئے، حکومت کے پاس یہ مال آ گیا، اس کو مال فے کہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے مال غنیمت، مال غنیمت وہ ہوتا ہے جو جنگ سے حاصل ہو، تو اس میں ایک حصہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور باقی 4 حصے مسلمانوں کے، جو فوج ہے مسلمانوں کی ان کے ہوتے ہیں۔ مال فے میں ایسا نہیں ہوتا، مال فے میں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں ہوتا ہے اور پھر وہ آپ مسلمانوں پر تقسیم کرتے ہیں۔ اس طرح بقا کا سامان کہ تمہارے پاس اکانومی ہونی چاہیے، اور اللہ نے اس اکانومی سٹرونگ کرنے کے لیے ایک خاص جملہ ذکر کیا ہے، میں اس کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ فرمایا ما فَعَلَ اللَّهُ وَلَا رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، یہ مال فے یہ اللہ کے لیے، یہ تو تبرکن کہا اللہ کے لیے۔ اللہ کو مال کیا کرنا ہے؟ اللہ کے رسول کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے، مسافروں کے لیے، یعنی اس ملک کے اندر وہ جو اکانومی ہے وہ غریب طبقے پر تقسیم ہوگی، غریب طبقے کا خیال رکھا جائے گا، صرف یہ نہیں کہ مالداروں پر تقسیم ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال فے مہاجرین کو دیا اور انصار کو نہیں دیا، اس لیے کہ انصار سٹرونگ تھے، مہاجرین تو آئے تھے غریب تھے، اور ان سے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور وہ راضی ہو گئے اس پر۔ اس کی وجہ اللہ نے بیان کی کہ حکومت غریب کا خیال کیوں رکھتی ہے، اس کی وجہ یہ بیان کی۔ یہ اکانومی سٹرونگ کرنے کا، ملک چلانے کا ایک نسخہ اللہ نے ایک جملے میں بتایا۔ یہ اکاؤنٹنٹ یہاں بیٹھے ہوئے یہ زیادہ اچھا سمجھیں گے اس کو، ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے پیچھے وہ اکاؤنٹنٹ ہے، ان کو پتا ہوگا اکانومی کیسے اوپر ہوتی ہے نیچے ہوتی ہے، لیکن قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے لمبی چوڑی بات نہیں کی، ایک جملہ کہا ہے کہ لا یکون دولتن بین الاغنیاء منکم، تاکہ یہ مال اور دولت مالداروں کے درمیان گردش نہ کرے۔ کتنا زبردست قانون اللہ نے بنایا۔ جب مالداروں کے درمیان مال گردش کرے گا، وہ تو ان کی تجوریاں تو زیادہ ہوتی جائیں گی، ان کا مال بڑھتا جائے، غریب کو کچھ نہیں ملے گا۔ کہا نہیں بھائی، غریبوں کو مواقع دو، غریبوں کو پیسے دو تاکہ وہ زمینوں کو آباد کرے، بزنس کرے، کاروبار کرے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اصول اللہ نے بتایا آپ کو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع کے اندر ذکر کیا ہے، یہ تو ہم نے تمہیں بتایا تمہارا ملک سٹرونگ کیسے ہوگا، اب یہ بتا رہے ہیں ملک تباہ کیسے ہوتا ہے۔ اللہ پوری بات کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو پوری بات کرتے ہیں، آدھی بات تو نہیں کرتے ہیں کہ ملک سٹرونگ ہوتا ہے، یہ تو بتا دیا، ملک تباہ کیسے ہوتا ہے یہ بھی بتا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو ملک تباہی کے لیے اللہ نے صرف پہلے بھی یہ ذکر کیا، پچھلی صورت میں بھی، وہاں اللہ نے کہا ان کو کیبنٹ میں مت ڈالنا، ان کو اپنی اسمبلی میں مت آنے دینا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں اللہ پاک کہہ رہے ہیں یہ جو منافقین ہیں یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہارے خیر خواہ نہیں ہیں، اور یہ کسی کے بھی نہیں ہے۔ عبداللہ ابن ابی یہ رئیس المنافقین تھا، بنو نذیر کے پاس گیا جو یہودی تھے، وہاں بڑے سٹرونگ تھے، ان سے کہنے لگا کہ مسلمانوں کے خلاف تم ڈٹے رہنا، ہم تمہاری مدد کریں گے، اور مقابلہ ہوگا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، تم نکالے گئے تو ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے۔ کیا اب یہ کچھ بھی نہیں انہوں نے،
وہ صرف لڑاتے ہیں، جب لڑائی شروع ہو جاتی ہے درمیان میں سے نکل جاتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم، اللہ فرماتے ہیں اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں، وہ دیکھو ان کے بھائی ہیں، وہ تمہارے بھائی نہیں ہیں۔ لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکالے گئے ہم تمہارے ساتھ نکلیں گے، اور اگر تمہارے ساتھ لڑائی ہوئی لننصرنکم، ہم تمہاری مدد کریں گے۔ واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اگر وہ لوگ نکالے گئے لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، یہ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے لڑائی ہوئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے۔ دوسری بات اللہ نے یہ ذکر کی لعنتم اشد رہبۃ فی صدورہم من اللہ، اللہ نے تمہارا خوف یعنی مسلمانوں کا خوف ان کے دلوں میں ڈال دیا۔ یہ منافق بزدل بہت ہوتا ہے، بہت بزدل ہوتا ہے، تو بزدل آدمی کو اپنے ساتھ مت رکھو۔ جب تمہاری جماعت میں بزدل لوگ آئیں گے، منافق آئیں گے، وہ پورا ملک تمہارا تباہ کر دیں گے، اس لیے ان سے بچو۔ تیسری بات یہ ذکر کی ہے کہ عزت اللہ نے مال میں نہیں رکھی ہے، یہ بھی یاد رکھو۔ مال اور دولت تمہارے لیے اسباب ہے، ضرورت ہے تمہاری، عزت مال میں نہیں ہے۔ فرعون کے پاس بھی بڑا مال تھا، قارون کے پاس بھی بڑا مال تھا، کون سی عزت ہے ان کے پاس؟ عزت اللہ نے قرآن میں رکھی ہے، اس لیے اپنے ملک میں قرآن کو رائج کرو۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، سورت کے آخر میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو اللہ کے خوف سے جھک کر پھٹ جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ تو قرآن کو اپناؤ، تمہارے ملک کے اندر قرآن ہونا چاہیے۔ آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں اپنے دشمن کو پہچانو، دشمن کے ساتھ دشمنوں والا رویہ رکھو۔ ہاں جو تمہارے ساتھ دشمنی نہیں کرتے ان کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہاں اللہ نے 4 باتیں کی ہے، کیونکہ مسلمان جہاں حکومت ہوگی تو ان کے دوست بھی ہوں گے، ان کے دشمن بھی ہوں گے۔ تو دشمنوں کے بارے میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ پہلی بات اللہ نے ذکر کی یہ میرے دشمن ہے، دوسری بات ذکر کی تمہارے دشمن ہے، تیسری بات ذکر کی وَقَدْ كَفَرُوا بِمَا جَاءَكُم مِّنَ الْحَقِّ، یہ قرآن کے دشمن ہے، چوتھی بات ذکر کی یخرجون الرسول وَإِيَّاكُمْ، ایمان کی وجہ سے وہ تم سے اتنی دشمنی کرتے ہیں کہ تمہیں نکالتے ہیں، تو وہ تمہارے بھی دشمن ہے، رسول کے بھی دشمن ہے، اور کیا ہے میرے بھی دشمن ہے، قرآن کے بھی دشمن۔ تو 4 دشمنی آئے، اللہ کے دشمن، رسول کے دشمن، تمہارے دشمن، قرآن کے دشمن۔ آگے اللہ نے فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، جو مسلمان نہیں ہے، ایسے ملک بھی ہوں گے جو غیر مسلم ہیں لیکن وہ تمہارے ساتھ لڑتے نہیں ہیں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتے، تمہارے گھروں سے تمہیں نہیں نکالتے، اللہ تمہیں ان کے ساتھ خیر خواہی کرنے کا، بھلائی کرنے کا، انصاف کرنے سے اللہ منع نہیں کرتا، تم بھی ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھو، اچھے ٹرمز رکھو۔ یہ قرآن میں یہ ساری باتیں اللہ نے بیان کی ہے، مسئلہ یہ ہمیں قرآن آتا نہیں ہے۔ انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم منہ، ہاں جو تمہارے ملک کا دشمن ہو، جو تم پر حملہ کرتے ہیں، تمہارے ملک سے تمہیں نکالتے ہیں، ان کے ساتھ تمہارے تعلقات پھر دوستانہ نہیں ہونے چاہیے۔ یہ مختصراً میں نے عرض کیا، یہاں ایک واقعہ لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، صلح حدیبیہ ہوئی تھی، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا، یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کرنے لگے ان پر حملہ کرنے کے لیے، لیکن آپ نے اپنی تیاری کو چھپا کر رکھا تاکہ ان کو پتہ نہ چلے۔ حاطب بن ابی بلتعہ یہ ایک مسلمان تھے،
इनकी फैमिली और रिश्तेदार वो मक्के में थे, मक्के वाले उन पे जुल्म करते थे। इन्होंने मक्के वालों को खत लिखा और ये बताया कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम पे हमला करने वाले हैं, तुम्हें, और वो अल्लाह ने जो वादे उनसे किए वो पूरे होकर रहेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने वही के जरिए बता दिया। आपने हजरत अली को भेजा कि जाओ, एक औरत जा रही है मक्के की तरफ, रास्ते में पकड़ो, उसके पास खत होगा। उन्होंने जाकर उसे तलाश कर लिया और खत उनसे ले आए और वो खत पकड़ा गया। अब ये खत तो जाना नहीं चाहिए था और यहां से खत जा रहा है। आपने हातिब को बुलाया, तुमने भाई इस तरह क्यों किया है, दुश्मन को इन्फॉर्म कर रहे हो, इससे तो मुल्क तबाह हो जाएगा, इससे तो हमारी हुकूमत को नुकसान होगा, आप ये काम कर रहे हैं। उन्होंने साफ साफ कहा, अल्लाह के रसूल मैं मुसलमान हूं, मेरे दिल में कोई खोट नहीं है, मैं ना उनके साथ हूं, सिर्फ और मुझे ये यकीन है कि जंग होगी तो आप जीतेंगे, क्योंकि अल्लाह कह चुका है इन्ना फतहना लका, मुझे इस पर यकीन है। मैंने सिर्फ इसलिए खत भेजा है कि ये लोग मेरे फैमिली पे जुल्म करते हैं वहां, मैंने कहा चलो थोड़ा सा एहसान कर दूं तो मेरे फैमिली वालों पे जुल्म नहीं करेंगे। आपने फरमाया ठीक है, तुम्हारा दिल साफ है, तुमने गलत इरादे से नहीं किया, लेकिन अल्लाह ने यह समझाया है कि इस तरह के मामलात में मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाओ, ये जायज नहीं है, तुम्हारे लिए इजाजत नहीं है कि मुल्क के इस किस्म के मामलात जो हसास मामलात है उनको जनाब क्या है दूसरों तक पहुंचाना जायज नहीं है। कितनी बड़ी बातें अल्लाह कुरान में जिक्र करता है। देखो ये कुरान है, ये मेरी बात तो नहीं है, साफ साफ ये अल्फाज अल्लाह के मौजूद है। अगली सूरतें हैं, 3 सूरतें, सूरह सफ, सूरह जुम्मा, सूरह मुनाफिकून। अल्लाह ने उस मुल्क के 3 डिपार्टमेंट्स को डिस्कस किया है इसमें, कहा ये 3 डिपार्टमेंट्स तुम्हारे अगर स्ट्रांग होंगे मुल्क स्ट्रांग होगा। पहला डिपार्टमेंट फौज का डिपार्टमेंट है, अगर उस मुल्क की फौज स्ट्रांग है तो मुल्क स्ट्रांग होगा। तो मुल्क की फौज हर हुकूमत कोशिश करती है। अल्लाह ने सूरह सफ, ये सफ कहते हैं उस लाइन को जिसमें फौजी खड़े होते हैं, और फरमाया ये सफ कैसी होनी चाहिए, इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युकातिलूना फी सबीली सफ़न कान्नहुम बुनियानुम मरसूस, जैसे सीसा पिलाई हुई दीवार होती है, तुम्हारी फौज इतनी मजबूत होनी चाहिए। सूरह जुम्मा में अल्लाह ने दूसरे डिपार्टमेंट को जिक्र किया है, उस मुल्क का एजुकेशन सिस्टम सबसे मजबूत होना चाहिए। दुनिया में आज पूरी दुनिया में आप देख ले, यूरोप में आप देखें, वही मुल्क सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जहां एजुकेशन सबसे अच्छी है। यह फैक्ट है, 1400 साल पहले, और मुसलमानों ने तरक्की हमेशा तालीम की वजह से की है। जिस वक्त ये मुसलमान तरक्की कर रहे थे वो उस जमाने में उस दौर का सबसे सुनहरा दौर था, वो गोल्डन एज था मुसलमानों का, बाकी दुनिया वो डार्क एज में थी। तो तालीम को दूसरा डिपार्टमेंट तालीम का है। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ी बअस फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम, उम्मीयीन में अल्लाह ने रसूल भेजा, यतलू अलैहिम आयाती, कुरान की आयत तिलावत करते हैं, उनका तज़किया करते हैं, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। उसके मुकाबले में जिक्र किया मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौराता सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, जिनको अल्लाह ताला ने कुरान और तौरात दी और उन्होंने तौरात पर अमल नहीं किया, तौरात की तालीम को आम नहीं किया, तौरात की तबलीग नहीं की। ये आप तारीख पढ़ें, मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं, एक दौर ऐसा भी गुजरा है कि ये जो चमड़ा था जिस पर तौरात वगैरह लिखी हुई थी, तो वो उसको जनाब क्या है, ऐसा जमाना था कि पूरे इलाके में कोई पढ़ने वाला नहीं होता था, तालीम खत्म हो गई थी, कॉलेजेस पर यूनिवर्सिटीज पर ताले लग चुके थे। तो जब कौम अपनी तालीम को पसे पुश डाल दे वो नाकाम हो जाती है। और तीसरी बात अल्लाह ने जो जिक्र की है एजुकेशन के हवाले से, कि एजुकेशन फर्ज होना चाहिए एक दर्जे तक, जैसे इस मुल्क में है GCSE तक है ना, यहाँ पर पढ़ना
लाजमी है हर बच्चे को। ये उसूल कुरान ने बयान किया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमुआ फसअू इला ज़िक्रिल्लाहि व ज़रुल बै। जुम्मे के लिए जब आज़ान हो जाए तो कारोबार खरीदो फरोख्त छोड़ो, अल्लाह का और खुतबा सुनने जाओ। ये खुतबा चूंकि क्लास हो रही है, तुम्हारी तालीम हो रही है, और आपको मालूम है जुम्मे की अजान हो जाए उसके बाद कारोबार करना हराम है। आप टैक्सी नहीं चला सकते, उसमें दुकान नहीं खोल सकते, यहां तक कि आप जुम्मे की तैयारी के अलावा और काम नहीं कर सकते, इसलिए कि इस क्लास में तालीम हासिल करना ये फर्ज है इस वक्त में। देखो ये उसूल कुरान ने दिया है। तुम्हारे मुल्क में एजुकेशन के लिए एक निसाब होना चाहिए और वो निसाब फर्ज होना चाहिए। तीसरी सूरत सूरह मुनाफिकून है, उसमें फरमाया जो मालदार लोग हैं वो खर्च करे। किस पर खर्च करे? जो इल्म हासिल कर रहे हैं, तालीम पे खर्च करे। इकोनॉमी सबसे ज्यादा तालीम पे खर्च होनी चाहिए, ये उसूल भी कुरान ने दिया है। यक़ूलून ला तुनफ़िक़ू वला मन इंद रसूलिल्लाहि हत्ता यनफ़ज़्ज़ू। मुनाफिकीन कहते थे जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास है इन पे खर्च मत करो। अल्लाह ने फरमाया गैब के खजाने, माल के खजाने तो अल्लाह के पास है, आसमान और जमीन के। और मुसलमानों से कहा ला तुल्हिकुम अमवालुकुम वला औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। और आगे फरमाया व अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यातिया अहदकुमुल मौत। मौत से पहले पहले ये माल खर्च करो। तो जो मुल्क के अंदर मालदार लोग हैं वो एजुकेशन पे माल लगाए। मैं वक्त नहीं है, आपको मुख्तसर बता रहा हूं। आपके पास कभी टाइम हो तो जरा इन सूरतों को पढ़े और इस नहज पर देखें इसमें अल्लाह ने क्या कानून बयान किए। आगे फरमाया ये 3 डिपार्टमेंट, फौज, एजुकेशन, इकोनॉमी, इन तीनों डिपार्टमेंट के अंदर एक चीज वो बुनियादी तौर पर सबके लिए जरूरी है, वो रसूल की इत्तिबा है। आमिनू बिल्लाहि व रसूली व नूरिल्लज़ी अंज़लना। तुम्हारे पास रोशनी वही होनी चाहिए जो हमने नाजिल की है। इन्हें कुरान की रोशनी में हर डिपार्टमेंट कुरान की रोशनी में मुनज़्ज़म होना चाहिए। उसके बाद सूरह तलाक है। सूरह तलाक में खास तौर पर कहा तुम्हारे मुल्क के अंदर खवातीन के हुकूक का खास ख्याल रखना चाहिए। 10 हुकूक जिक्र किए, मैं मुख्तसरन अर्ज करता हूं। नंबर 1, अगर किसी खातून को तलाक देनी है, नहीं बन रही, तो हालत तुहर में देनी चाहिए जब वो पाक हो। तलाक की इद्दत के अंदर वो खामन के घर में रहेगी। तलाक रजी हो 1 या 2 तलाक तो रुजू का हक हासिल है। अगर वो अच्छे तरीके से रहे तो रुजू कर ले या उसको अच्छे तरीके से रुखसत कर दे। जिन औरतों को माहवारी नहीं आती है या जिन औरतों की उम्र बड़ी हो गई है तो वो इद्दत गुजारेगी महीनों के हिसाब से, और वो 3 महीने इद्दत होगी उनकी। हामिला औरत की इद्दत होगी जब वो बच्चा उसका पैदा हो जाए। मुतल्लका औरत को घर पर रखो, नान नफका उसका उठाओ, तकलीफ मत दो उसे। हामिला औरत को भी नान नफका दो। दूध पिलाने वाली है तो उसको उजरत दो या किसी औरत का इंतजाम करो। ये खास मैंने मुख्तसरन अर्ज कर दिया। इशारा 10 कानून अल्लाह ने बयान किए हैं, औरतों के साथ जुल्म मत करो। आखिरी सूरत के अंदर अल्लाह ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खास खिताब फरमाया और सबके लिए है कि अल्लाह के हलाल करदा चीज को हराम मत बनाओ। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक। माना इसमें यह भी समझ में आया कि जो उस मुल्क का कानून है उसको बदलो मत। कानून की अल्लाह ने कानून बनाया, उसकी पासदारी करो, कानून को फॉलो करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा अपने अज़वाज मुतहरात में, तो ये चीजें होती हैं फितरी तौर पर, आप हजरत ज़ैनब के पास जाया करते थे शाम के वक्त, वो आपको शहद पिलाती थी तो आपको बड़ा अच्छा लगता था। तो दीगर अज़वाज मुतहरात को पता चला, खैर आपने फरमाया कि अब मैं नहीं जाऊंगा वहां, कसम खाई। तो अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई
جو اللہ نے حلال کیا ہے اسے اپنے اوپر حرام نہ کرے۔ اس کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے تم جس ملک میں رہ رہے ہو اس میں ایک خیال رکھو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، تمہارا سب سے بڑا مقصد یہ اپنے بچوں کو ان کا خیال رکھو، اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، ان کو بھی بچاؤ، اپنی فیملی کو بھی۔ ہمارے پاس تو فیملی کے لیے ٹائم ہی نہیں ہوتا، فیملی کو ٹائم دو، بچوں کی ایجوکیشن کیسی ہے، بچے کا اخلاق کیسے ہے، تربیت کیسے ہے۔ تیسری چیز، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، گناہ ہو جائے توبہ کرو، اللہ معاف کر دے۔ اور آخر میں اللہ نے دو مثالیں دی ہیں۔ ایک مثال دی ہے حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیویوں کی، یہ دونوں کافرہ تھیں، نبی کی بیوی ہے۔ اللہ نے ذکر کیا نبی کی بیوی ہونا صرف کافی نہیں ہے، اصل چیز ہے ایمان کا ہونا۔ جب عذاب آیا فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا، اللہ فرماتے ہیں نہ حضرت نوح اور نہ حضرت لوط اللہ کے عذاب سے اپنی بیویوں کو بچا سکے۔ لہذا صرف یہ کافی نہیں ہے ہمارے بچوں نے ڈگری لے لی، ہمارے بچوں کے پاس پیسہ ہے، نہیں، ایمان کام آئے گا۔ جب نبی کی بیویوں کو کام نہیں آیا، نبی کا بیوی ہونا کام نہیں آیا جب تک کہ ایمان نہیں تھا، تو ہماری آپ کی بیویاں اور بچے کون سے خاتے میں ہیں؟ ان کی ایمان کی فکر کرو۔ اور دوسری مثال اللہ نے دی فرعون کی بیوی کی۔ فرعون کو تو خدا نے غرق کیا، لیکن اللہ فرماتے کہ دیکھو اس کی بیوی آسیہ مسلمان ہو گئی۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، اس نے کہا اللہ میرے لیے جنت میں گھر بنا مجھے، اور فرعون اسے سزا دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے اندر جو عورتیں ہوں گی اس میں سب سے بڑے درجے والی جو عورتیں ہوں گی اس کے بارے میں فرمایا حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ۔ فرمایا مردوں میں تو بہت سے کامل لوگ گزرے ہیں، اور عورتوں میں پوری دنیا کی عورتوں میں 4 عورتیں کامل ہیں۔ پوری دنیا کی عورتوں میں 4 عورتیں، حضرت خدیجہ، حضرت عائشہ، حضرت مریم اور حضرت آسیہ فرعون کی بیوی۔ اصل چیز ایمان ہے، ایمان نہ ہو نبی کی بیوی بھی فیل ہو جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔